السلام علیکم ناظرین، مریم خان ٹاکس ایپیسوڈ 9 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے مغل آرکیٹیکچر۔ مغل فن تعمیر مغلیہ سلطنت میں 16ویں، 17ویں اور 18ویں صدی میں بر صغیر پاک و ہند میں ان کی سلطنت کی مسلسل بدلتی ہوئی حد تک تیار کیا گیا طرز تعمیر ہے۔ یہ قدیم ہند اسلامی فن تعمیر کے طرز تعمیر اور ایرانی وسطی ایشیائی تعمیراتی روایات، خاص طور پر تیموری فن تعمیر سے تیار ہوا۔ اس نے وسیع تر ہندوستانی فن تعمیر کے اثرات کو بھی شامل کیا اور ہم آہنگ کیا، خاص طور پر اکبر کے دور میں۔ مغل بادشاہوں اور اشرافیہ نے اپنی موجودگی اور طاقت کو عوامی طور پر ظاہر کرنے کے لیے فن تعمیر کو شعوری طور پر استعمال کیا۔ مغلوں کی وسیع تعمیراتی سرپرستی ان کی کافی دولت کی وجہ سے ممکن ہوئی، جو عثمانیوں اور صفویوں جیسی دیگر عصری مسلم سلطنتوں سے زیادہ تھی۔ برصغیر پاک و ہند دور میں کسی بھی دور کی نسبت زیادہ یادگاریں باقی ہیں۔ اس وقت کی اہم یادگاروں میں مساجد، مقبرے، محلات، باغات اور قلعے شامل ہیں۔ مغل خاندان 1526 میں پانی پت میں بابر کی شکست خوردہ فتح کے ساتھ قائم ہوا تھا۔ اپنے مختصر 5 سالہ دور حکومت کے دوران بابر نے عمارتیں کھڑی کرنے میں کافی دلچسپی لی، حالانکہ کچھ ہی بچ پائی ہیں۔ شیر شاہ سوری کا مقبرہ ایک فن تعمیر کا شاہکار ہے جس کا ہند اسلامی فن تعمیر پر گہرا اثر پڑا۔ دہلی میں ہمایوں کا مقبرہ مغل طرز کی ترقی اور تطہیر میں ایک شاندار نشانی کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسے 1564 میں ان کی وفات کے 8 سال بعد ان کی بیوہ حاجی بیگم کی عقیدت کے نشان کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ہمایوں کے بیٹے اکبر کے دور میں فن تعمیر کو فروغ ملا۔ عمارت کے پہلے بڑے منصوبوں میں سے آگرہ میں ایک بہت بڑے قلعے کی تعمیر تھی۔ لال قلعے کے بڑے پیمانے پر ریت کے پتھر کی دیواریں ایک اور متاثر کن کارنامہ ہے۔ اکبر کی سب سے زیادہ پرجوش تعمیراتی مشق اور ہند اسلامی فن تعمیر کی سب سے شاندار مثالوں میں سے فتح پور سکری میں ایک مکمل طور پر نئے دارالحکومت کی تعمیر تھی۔ اکبر کی وفات کے بعد ان کا بیٹا شہزادہ سلیم تخت پر بیٹھا اور جہانگیر کا لقب دنیا کا غاصب اختیار کیا۔ ان کی 1605 فنی کوششوں میں ان کی اہلیہ نور جہاں نے مدد کی۔ آگرہ کے باہر سکندرہ میں اکبر کا مقبرہ مغل تاریخ میں ایک اہم موڑ کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ اکبر کے ریت کے پتھر کے مرکبات کو ان کے جانشینوں نے سنگ مرمر کے شاندار شاہکاروں میں ڈھال لیا تھا۔ جہانگیر مغل باغ کی ترقی میں مرکزی شخصیت ہیں۔ ان کے باغات میں سب سے مشہور کشمیر میں ڈل جھیل کے کنارے پر واقع شالیمار باغ ہے۔ جہانگیر کا بیٹا شہزادہ خرم 1628 میں شہنشاہ شاہ جہاں کے طور پر تخت پر بیٹھا۔ اس کے دور حکومت میں کسی بھی چیز کی طرح یادگار تعمیراتی کامیابیوں کی خصوصیت ہے۔ واحد سب سے اہم تعمیراتی تبدیلی ریت کے پتھر کی بجائے سنگ مرمر کا استعمال تھا۔ اس نے لال قلعے میں اکبر کے ریت کے پتھر کے ڈھانچے کو منہدم کر دیا اور ان کی جگہ دیوان عام اور دیوان خاص جیسی سنگ مرمر کی عمارتیں بنوائیں اور موتی مسجد بنوائی۔ 1638 میں اس نے دریائے جمنا کے کنارے شاہجہاں آباد شہر کی تعمیر شروع کروائی۔ دہلی کا لال قلعہ مغل عمارتوں کی ساخت اور کردار کا ایک یکساں نمونہ ہے، جس میں بڑے گنبد، کونوں پر پتلے مینار، بڑے ہال، بڑے محراب والے گیٹ وے اور نازک آرائش شامل ہیں۔ اس فن تعمیر میں مہارت سے گول گنبد، برج، محراب، چھتیں، کالم اور نوکدار محراب اسلامی فن سے لیے گئے تھے۔ ابتدا میں سرخ پتھر کا استعمال کیا گیا اور عمارت کو بڑی اور مضبوط بنانے پر بھی توجہ دی گئی، لیکن بعد میں عمارتوں میں سفید سنگ مرمر کے استعمال کو شامل کیا گیا اور ان کو نقش و نگار، سونے چاندی کے پانی اور مختلف رنگ کے ڈیزائن کے ذریعے خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی۔
قدیم ہند اسلامی فن تعمیر میں اینٹوں کی اہمیت اگرچہ تعمیراتی مواد اب بھی علاقے کے لحاظ سے مختلف ہے۔ طرز کی مثالیں بنیادی طور پر جدید دور کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں پائی جاتی ہیں۔ آرائشی شکلوں میں جیومیٹرک اور پھولوں کے ڈیزائن شامل تھے۔ سجاوٹ عام طور پر ٹائل یا پتھر میں کی جاتی تھی۔ ٹائل ورک عام طور پر عمارتوں کے بیرونی حصے پر لاگو کیا جاتا تھا اور یہ دو اہم اقسام میں موجود تھا۔ کیوراڈا سیکا اور ٹائلوں کو سیاہ لکیروں سے الگ رنگین گلیز سے سجایا گیا تھا، جبکہ میوزک ٹائل ورک کیوراڈا سیکا میوزک ٹائل ورک سنگل رنگ کے ٹائلوں پر مشتمل ہے۔ مغل باغات وہ باغات ہیں جنہیں مغلوں نے اسلامی طرز پر تعمیر کیا تھا۔ یہ انداز فارسی باغات سے متاثر تھا۔ یہ 4 باغ کے ڈھانچے میں بنائے گئے ہیں، جو کہ قرآن میں مذکور جنت کے 4 باغات پر مبنی ایک چوکور باغی ترتیب ہے۔ مغل باغات کی کچھ مشہور مثالیں کابل میں باغ بابر، تاج محل کے مہتاب باغ، ہمایوں کے مقبرے کے باغات، لاہور کے شالیمار باغات، واہ میں واہ کے باغات، پریاگ راج کے خسرو باغ کے ساتھ ساتھ ہریانہ کے پنچور باغات ہیں۔ جموں و کشمیر کے 6 مغل باغات پاری محل، نشاد باغ، شالیمار باغ، چشمے شاہی، ویریانگ گارڈن، اچابل باغات کا مجموعہ ہندوستان میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے عارضی فہرست میں شامل ہے۔ باغات بنانے پر خوبصورت عمارتیں بنانا مغل فن تعمیر کی مہارت کا خاصہ ہے۔ وہ خاصیت اس مقبرے میں بھی استعمال ہوتی تھی۔ عمارتوں کے مرکزی کمرے سے پانی کے بہاؤ کے لیے نالیاں بنائی گئی تھیں۔ اس کے بیچوں بیچ فوارے بھی تھے۔ کچھ مشہور عمارتیں جن میں تاج محل، ہمایوں کا مقبرہ، سلیم چشتی کا مقبرہ، مقبرہ جہانگیر، دائی آنگا کا مقبرہ، صفدر جنگ دہلی کا مقبرہ، نظر بیگم کا مقبرہ، بی بی کا مقبرہ اور جودھا بائی محل۔ کچھ مشہور قلعے اور مساجد جن میں قلعہ لاہور، لال باغ قلعہ، آگرہ کا قلعہ، لال قلعہ، جامع مسجد، موتی مسجد، بادشاہی مسجد، مسجد وزیر خان، خان محمد مسجد، سنہری مسجد شامل ہیں۔ مغل بادشاہوں کو عمارتیں بنانے کا شوق تھا۔ شاہجہاں کے دور تک ایسی عمارتیں بنی تھیں جو اب تک فن تعمیر کی مہارت کا بہترین نمونہ سمجھی جاتی ہیں۔ اس تمام کو شامل کرنے پر مغل فن تعمیر کی مہارت بہترین بن گئی اور اس دور میں مزید خوبصورت عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ امید ہے آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔